اس کی وجہ سے آج میں ہوں تو ہوں. اٹ واز ماں باپ کا جو کردار ہے وہ میک اور بریک ہوتا ہے. بالکل. ٹرسٹ می, ہم جتنا مرضی اس چیز کو ڈینائی کر دیں, ہماری جو ینگ جنریشن آ رہی ہے فاطمہ, کیا ان کا ہوتا ہے, وی آر انڈیپینڈنٹ, وی کین ڈو دس, ہم خود اپنے ڈیسیجنس لے سکتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. Well بٹ said. فاطمہ سم ٹائمز دے ڈو دا ڈیسیجنس جو ان کو زندگی بھر کے لیے تباہ کر دیتے ہیں. میری بالکل. جان, Well said. Absolutely. سو میرا جو بچپن رہا Yeah. ہے اس میں میرے پیرنٹس کا ہیوج سے رہا ہے, اینڈ آئی ہیو لسن ٹو دیم, بیکاز جو بھی ہے فاطمہ, پیپل وڈ سے آئی ہیو این اولڈ اسکول تھاٹ, بٹ جو بھی ہے, جو ان کا ایکسپیرئنس زندگی کا رہا ہے نا میری جان, وہی ہمیں اس دنیا کے اتار چڑھاؤ اور زگ زیگ سے گزار سکتے ہیں بالکل ایسا اگر ہم سن لیں. سو میرا جو بچپن رہا ہے نا, دیٹ ہیو بین انڈر دا ونگز آف مائی پیرنٹس, اینڈ آئی ایم, یو کین سے, privileged for that. Absolutely. مطلب میں نے آپ کے پیرنٹس سے ملاقات کی Yes, you بھی ہے, have. اینڈ واٹ I mean ماسٹر پیس پیرنٹس, ماسٹر پیس. They ایبسلیوٹلی. would love to listen to that. ڈیفینیٹلی. نہیں دیکھو, تعریف آپ ہمیشہ ان چیزوں کی کرو جو کہ تعریف کے قابل ہیں. ہوں, بالکل. مجھے آپ پلیز بتائیں کینیڈا میں کیسے جانا ہوا, پہلے آپ یو کے گئے, کا, اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتائیں فروا. اچھا, سو فاطمہ ان اے نٹ شیل ایجوکیشن بیک گراؤنڈ یہ رہا کہ آئی ڈیڈ مائی بی ایس سی آنرس اپلائڈ اکاؤنٹنگ میں کی فرام آکسفورڈ بروکس. پھر میں نے اے سی سی اے کیا, اے سی سی اے کی میں ممبر بنی آفٹر 3 years آف ایکسپیرئنس ان دا انڈسٹری. جب میں ممبر بن گئی تو اس کے بعد میں یو کے چلی گئی. میں نے وہاں یونیورسٹی آف سسیکس سے ایم ایس سی کی ان فائنینشیل رسک اینڈ انویسٹمنٹ انالیسس. بہت کوانٹیٹیو تھا, او مائی گاڈ آئی ڈونٹ ایون ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. وہ کر کے میں پھر کینیڈا چلی گئی. پاکستان کام کیا, میں کینیڈا چلی گئی, ریزیڈنسی ملی, وہاں سے میں نے سی پی اے کیا, اٹس اے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ڈگری. سی پی اے کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ اوور دیئر. پاکستان آئی, پاکستان میں آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ لائک یو سیڈ ان دا انٹرو, پاکستان کی انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا. اس دوران مجھے ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے اے سی سی نے فیلوشپ بھی اوارڈ کر دی. Amazing. What an honor. سو دیٹ از دا ایجوکیشنل جرنی. کینیڈا سے لے کے پاکستان کی کیا جرنی رہی؟ ہاں, سو بیسیکلی آئی گاٹ پی آر, یا اس بیس پہ آئی وینٹ ٹو کینیڈا. یا اچھا, یہاں پہ جو جرنی میری رہی ہے نا, دیر آر سو مینی پیپل جو آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, یا انفارچونیٹلی اپنے پاکستانی کرتے ہیں. میں جب کینیڈا گئی, نہیں اگین یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ میرا کوئی جاننے والا نہیں. یہاں پہ آئی ہیو ٹو تھینک مائی بابا اوور ہیئر. انہوں نے اپنے اتنے کریزی اسکیجول, سرجری ٹو سرجری ان کی نا مہینہ پہلے بکنگ ہوئی ہوتی ہے, انہوں نے اتنے کریزی اسکیجول سے ایک مہینہ نکالا کہ میں اس کے ساتھ جاتا ہوں, آئی ول سیٹل ہر ڈاؤن, کیونکہ میں ایک ٹرومیٹک ایکسپیرینس سے یو کے میں گزر چکی تھی. وہ میرے ساتھ گئے, پی آر ملی, میں کینیڈا پہنچی. وہاں پہ نا آئی میٹ سم پیپل, اوبویسلی وہ بابا کے کنیکشنس تھے, اور وہ ایویں شیویں پاکستان کے ایک ریجنل ہیڈ تھا بینک کا, آئی ایم ناٹ گونا نیم دا بینک, ایک ریجنل ہیڈ تھا. ایک ہماری بہت بڑی ایم این سی ہے, ایک اور انٹرنیشنل امیریکن بیسڈ, وہ پاکستان میں اس کا ایگزیکٹو ہیڈ رہ چکا ہے. رائٹ. وہ وہاں تھا. اچھا, بیکاز آئی واز لوکنگ فار, obviously میں گئی ہوں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو لک فار اے جاب دیٹ از ان فائنینس. اپنا پیسہ لگاتے ہو تو آپ کو پی آر آف کورس لینی پڑتی ہے اپنے لیے. بالکل. ہاں, پاکستانی لوگ ہیں, اور انہوں نے مجھے کیا کہا, بیٹا, اچھا وہ سمجھے بابا آئے, میں نے کہا بابا نے چلے جانا ہے, رائٹ, آگے سے میں اکیلی ہوں. ہاں, بیٹا آپ بھی واپس چلے جاؤ. اتنا بڑا آپ سوچو, ایک بچی ایک ویژن لے کر آئی ہے, اکیلی اس ملک میں ہے, شی نیڈس, آپ تھوڑی کچھ بول, دل جوئی کے لیے بول دو, کچھ بول, آپ کا کیا جائے گا, کچھ نہیں جائے گا. بٹ صاحب مجھے کہا, دیکھو ہم لوگ نا یہاں جب آئے تھے, حالانکہ کہتی, ان کی وائف کہتی ہیں, دیکھو تمہارے جو انکل ہیں نا, وہ جب یہاں آئے تھے, مطلب ریجنل ہیڈ رہ چکے ہیں, لیکن ان کو بھی یہاں آ کے نا اسکریچ سے کام کرنا پڑا, بیکاز یہاں پہ چلتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے کینیڈین ایکسپیرینس. ان کو اسکریچ سے, ان کو کال سینٹر سے کام کرنی پڑی. تو تم نہ بھول جاؤ کہ تمہیں آتے ہی, یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈ سے, کہ تم بھول جاؤ کہ تمہیں آتے ہی اپنی فیلڈ میں جاب ملے گی. 6 مہینے فروا تمہیں میک ڈونلڈس یا کسی گروسری اسٹور پہ کام کرنا پڑے گا, پھر کہیں جا کے تم اپنے کریئر میں انٹر ہوگی, بٹ دیٹ از آلسو ناٹ گیون. تو بہتر ہے تم اکیلی, لڑکی ذات کیا, جو ایک ورڈ لڑکی ذات کیا کرو گی. فاطمہ جب انہوں نے یہ کہا نا, میں نے کہا یہ لڑکی ذات ہی اب کر کے دکھائے گی. اور پھر اس ذات نے ایسا میرا ہاتھ پکڑا فاطمہ, ود ان اے منتھ
1 مہینہ کہاں 6 مہینے, Yeah. ود ان اے منتھ آئی گاٹ جاب ایٹ سٹکو, Amazing. پرائیویٹ ایکویٹی میں, ہاں, اپنی فیلڈ میں, کوئی اور جاب کیے بغیر. کوئی اور جاب نہیں کی, ود ان اے منتھ آف ارائیونگ ان کینیڈا. Amazing. دا مومنٹ بابا پاکستان فلائٹ لے کے پاکستان Yeah. گئے ہیں, ان کی فلائٹ پہنچی ہے, ان کا میسج ہے بیٹا میں پہنچ گیا ہوں, وہیں سے مجھے جاب کی کال آ گئی. کتنے سال ہو گئے ہیں واپس آئے ہوئے I فروا؟ came back in 2023, no, Right. 2022 to be exact. Right. Yeah, I came back in 2022. تو فروا پیکیجز اور برٹش امریکن ٹوبیکو جیسی اتنی بڑی جگہوں پہ آپ نے کام کیا ہے, اس کا تھوڑا سا بتاؤ. ہاں, that is another interesting story. ہاں, میں جب واپس آئی نا تو my first job again was at Packages Limited. تو اب I was applying here and there. میں نے کہا کہ میں نے اسٹارٹ تو لینا ہے. بالکل. میں یہ کہوں گی, ہر کوئی کہتا ہے نا یار کارپوریشن ساری بری ہوتی ہیں. No, not every corporation. ہاں, Because of packages, I got the opportunity to skyrocket myself. ماشاء اللہ. تو مجھے اپرچونیٹی ملی ان دا انویسٹمنٹس ڈپارٹمنٹ, where I was working directly with the chairman. اور it's a vast group. So after a couple of round of interviews, تب بھی I think COVID was آخری سانسوں پہ تھا, تو آن لائن انٹرویوز چل رہے تھے, اینڈ میرا یہ ہوتا تھا اوپر کوٹ پہن یا نیچے ٹراؤزرز ہے. وہ ہم سب کا یہی حال تھا, چپلیں پہنی ہوئی اور یہ انٹرویو ورچوئل انٹرویوز چل رہے ہیں. سو یہ ورچوئل انٹرویوز میرے 2-3 ورچوئل انٹرویوز ہوئے ود دا چیئرمین اینڈ دا CFO آف دا گروپ. ہاں, اور جو فائنل انٹرویو تھا انہوں نے مجھے اپنے آفس بلایا, ود دا CIO ہوا, اینڈ دین چل سو چل. ایکسپیرینس کیسا رہا پیکیجز میں؟ یار پیکیجز اوپنڈ اپ مائی مائنڈ. مجھے پاکستانی انڈسٹری کا پتہ چلا, فائنینشیل انڈسٹری, رائٹ, بیکاز پیکیجز از اے ہیوج گروپ, دے ہیو اے لاٹ آف اینٹیز لوکلی اینڈ ابراڈ. تو مجھے چانس یہ ملا بیکاز آف مائی پوزیشن کہ میں پورا گروپ دیکھ سکوں. I was initially hired to manage their equity portfolio. But پھر بعد میں ٹرانزیشن میرا ہو گیا ایز اے اسٹریٹجک فائنینشیل انالسٹ, جس میں پھر پورے گروپ کے فائنینشیلس دیکھتی تھی. obviously پھر بورڈ میٹنگز ہوتی تھیں. مجھے پتا چلا how these big tycoons they make investment decisions. انہوں نے اگر باہر کوئی اینٹی میں انویسٹ کرنا ہے, they want a major stake in any entity. What's the whole process behind it? What numbers they look at? تب مجھے پتا چلا, اچھا میں بہت نمبر اورینٹیڈ ہوتی تھی, ٹیبلز, نمبرز. تو مجھے نا جو پیکیجز کے چیئرمین ہیں اور MD ہیں, انہوں نے مجھے کہا مجھے نمبرز نہیں دیکھنے, مجھے ویژولی دیکھنا ہے. فروا گراف بناؤ, مجھے گرافس شو کرو, مجھے ٹرینڈ لائنس شو کرو. سو دیٹ وہ میری ایک اور اسکل بلڈنگ ہو گئی. اس کو ایک ویژول نمبرز کو ایک ویژول ریپرزینٹیشن دینا. سو میرا اب میں سمرائز کرتی ہوں, جو ایکسپیرینس رہا ہے نا, مجھے صرف نمبر کرنچنگ تو میں کر ہی رہی تھی. نمبر کرنچنگ کے ساتھ ساتھ فاطمہ, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو نمبرز تم نے پروڈیوس کیے نا, ہاؤ دے لک ایٹ دوز نمبرز, ان نمبرز پہ ڈیسیجن کیسے لیتے. اچھا فار ایگزامپل اگر ہم دیکھ رہے نا کمپنی کی جو ارننگز آ رہی ہیں, دے آر ایٹ دس سرٹن لیول, آئی ایم ناٹ گونا گیو دا نمبرز,